عمران خان جو پچھلے کئی ہفتوں سے قید تنہائی میں تھے، اچانک ان کی پیمز ہسپتال منتقلی اور پھر پیمز میں پروسیجر کے بعد دوبارہ سے ان کی واپس فوری اڈیالہ جیل منتقلی کی خبروں نے ملک کا سیاسی درجہ حرارت کافی بڑھا دیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف اب آگے کیا کرنے جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا تبدیلیاں چل رہی ہیں، اس خبر کے حوالے سے ابھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ پنجاب حکومت پر کس طرح سختی آئی ہے اور کس طرح ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے، اس خبر کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے وقت جو وکلاء کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس معاملے پر ایک اہم وضاحت جاری کی گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے حوالے سے ہے۔ ایمان اور ہادی کی گرفتاری کے موقع پر ہائی کورٹ بار کی جو وین تھی، اس کے اندر صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن واجد گیلانی اور سیکریٹری منظور ججا صاحب بھی موجود تھے، اور ان کے مطابق ان کو بھی گرفتاری کے وقت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اپنے اوپر تشدد کے خلاف کہہ دینا چاہیے، ویسے تو وہ کہتے تھے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے خلاف وکلاء ہڑتال کی کال دی گئی وکلاء کو، اس کے بعد ہڑتال 2 روز جاری بھی رہی، لیکن کہا جائے تو بظاہر نظر یہ آ رہا تھا کہ دراصل ان کی گرفتاری کا معاملہ نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کے معاملے پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی کا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری میں تعاون کے الزامات پر موقف سامنے آیا ہے۔ ان کی گرفتاری میں تعاون کا جو معاملہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی گزشتہ دنوں ایک کیس کی سماعت کے دوران اپنے ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو خود ان کو گرفتار کروانے گئے تھے اور کس طرح کی بات ہے ہماری، ان کو تو میڈل ملنا چاہیے، کچھ اس قسم کے ریمارکس محسن اختر کیانی نے دیے تھے۔ اور اب اس کے بعد ویسے تو کئی حلقوں میں یہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا اور بظاہر نظر بھی کچھ ایسا ہی آ رہا تھا کہ ان کو خود ہی یہ دونوں افراد لے کر گئے تھے، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو جج افضل مجوکا کی عدالت کی جانب جانے کا کہہ کر، اور پھر راستے میں گرفتاری ان کی ہو گئی، لیکن تاہم جو ان کے اپنے ساتھ تشدد کا معاملہ ہو گیا اس کے اوپر وہ کافی اس کے اوپر آگ ببولا ہوئے اور کافی غصے کا اظہار کیا کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا۔ بظاہر یہ حکومت کا اپنا ہی حمایت یافتہ گروپ تھا، انڈیپینڈنٹ گروپ کے یہ لوگ تھے جنہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم ہر موقع پر حکومت کو مکمل سپورٹ کیا ہے، تو اپنے اوپر اس طرح کے تشدد کی یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی، اور پھر الزامات لگائے گئے ان کے اوپر، کہا جا رہا تھا وکلاء کی ایک بڑی تعداد کی طرف سے بھی کہ دراصل ان کے اپنے ہی اس معاملے پر ان کا اپنا ہاتھ ہے اور ان کی گرفتاری میں انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے، اور جو ہڑتال کی کال دی گئی ہے وہ اپنے اوپر تشدد کے خلاف ہے، اس کا ایمان مزاری یا ہادی علی چٹھا سے تعلق نہیں بنتا۔ تاہم اب اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی کا ایک ان کی وضاحت، ان کا موقف سامنے آیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں درود شریف پڑھ کر قسم کھاتا ہوں کہ ہم نے جان بوجھ کر پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ مجھ پر یا ہائی کورٹ بار پر الزام لگانے والے اپنے جنازوں کو رو رہے ہیں۔ دونوں کے خلاف کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی، چیف جسٹس اور سیکریٹری جا چکے تھے۔ مزید انہوں نے یہ بھی اپنے بیان کے اندر کہا ہے کہ پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا گھیراؤ کیا تھا، میں ان کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے دفتر خود لے کر آیا۔ تو یہ وضاحت ہے جو کہ واجد گیلانی کی جانب سے آئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو جان بوجھ کر پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ بہرحال بتانے والے یہی بتاتے ہیں کہ ان کا اپنا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور وہاں پر ان کو لے جایا گیا، اپنے ساتھ یہ لوگ لے کر گئے اور پھر پولیس کو گرفتاری کا موقع دیا، اور جو تشدد تھا وہ بھی کسی حد تک ایک اسی ڈرامے کا ایک مکمل حصہ تھا۔ بہرحال یہ ان کی وضاحت اس پر اب آ چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو میڈیا رپورٹس چل رہی ہیں، اس پہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میڈیا کے مطابق بانی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا، اور پھر پیمز ہسپتال سے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ تمام عمل سے متعلق بانی کی فیملی، پارٹی قائدین اور وکلاء کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ کور کمیٹی کے مطابق بانی عمران خان کی صحت سے متعلق آگاہ نہ کرنا تشویشناک ہے۔ کمیٹی نے عمران خان کا معائنہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز سے کروانے کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاخیر کی گئی تو عوام سے پرامن شٹر ڈاؤن کی اپیل کی جا سکتی ہے۔
اعلامیے میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کی صحت سے متعلق واضح اور مکمل معلومات فراہم کی جائیں اور ان کی فیملی، پارٹی رہنما اور وکلاء سے فوری ملاقات بھی کروائی جائے۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے ملاقات سے انکار کی خبر کی بھی تردید کی ہے، اس کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ مجھے منگل کو عمران خان سے ملاقات کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی تھی۔ حکومت اور نہ ہی جیل انتظامیہ نے ملاقات کی اجازت دی۔ کسی اہل خانہ یا وکیل کے ساتھ جانے کی شرط عائد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہر منگل کو اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور پھر منگل کے روز معمول کے مطابق ہی گئے تھے، تاہم پولیس نے ایک بار پھر ملاقات سے روکا اور وقت مکمل ہونے پر وہ وہاں سے چلے گئے۔ آج پھر ملاقات کا ایک اہم دن ہے۔ سہیل آفریدی آج اپنے صوبائی وزراء کے ساتھ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں۔ ملاقاتوں کی فہرست پہلے ہی دی جا چکی ہے، تاہم اس ملاقات کا اعلان وہ کچھ روز قبل بھی کر چکے تھے۔ اپنے خیبر پختونخوا کے اندر ایک جلسے کے دوران ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس جمعرات کو جائیں گے۔ اور اب عمران خان کی چونکہ صحت کے حوالے سے کافی تشویشناک خبریں باہر آ رہی ہیں اور ایک اہم پروسیجر کے بعد جو کئی گھنٹے جاری رہا، ایک بار پھر ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا فوری طور پر، تو یہ تمام تک صورتحال تشویشناک ہے۔ اور بظاہر عام طور پر ہی ویسے تو عام پروسیجر بھی جو اتنے طویل گھنٹوں کے نہیں ہوتے، چاہے وہ کچھ منٹوں کے پروسیجر ہوں، ان کے بعد بھی پیشنٹس کو عام طور پہ آئی سی یو کے اندر رکھا جاتا ہے یا ان کو باقاعدہ انتہائی نگہداشت کے لیے الگ سیپریٹ پرائیویٹ رومز کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر صورتحال مختلف ہے۔ عمران خان کا پروسیجر ذرائع کے مطابق ہوا، ڈان نیوز کی خبر کے مطابق یہ پروسیجر ہوا اور اس کو کہ پھر اتوار کی صبح تک جاری رہا اور اس کے بعد پھر فوراً ان کو اڈیالہ جیل دوبارہ منتقل بھی کر دیا گیا۔ تو تمام تر صورتحال یقیناً تشویشناک ہے اور آج اس کے بعد عمران خان سے ملاقات کا دن بھی ہے۔ سہیل آفریدی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے یہ کافی دلچسپ خبر ہے۔ پنجاب حکومت جس نے بسنت کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد پھر ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، کیونکہ اطلاعات ذرائع کے مطابق ایسی اطلاعات ملی کہ جب آپ بسنت کی اجازت آپ دیں گے اور وہاں پہ پتنگیں اڑائی جائیں گی تو دراصل آپ کو بسنت کے نام پہ ہر طرف آسمان پہ عمران خان کی تصویریں نظر آئیں گی اور ایک بڑی تعداد میں اس طرح کی پتنگیں بنائی جا رہی ہیں۔ تاہم یہ دلچسپ صورتحال تھی اور اس کے اوپر پنجاب حکومت نے فوری طور پر ریئیکٹ کرتے ہوئے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن نکالا، جس کے اندر کہا گیا کہ کسی بھی سیاسی رہنما کی یا سیاسی جماعت کے پرچموں کی تصویر، کوئی اس کا جھنڈا، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے پتنگوں کے اوپر۔ اور اس سب کو روکنے کے لیے کہ کہیں واقعی ایسا نہ ہو کہ جہاں ایک طرف 8 فروری کو جو لوگ چاہ رہے تھے کہ حکومت چاہ رہی تھی کہ لوگوں کا، عوام کا دھیان 8 فروری سے ہٹایا جائے، تو ایسا نہ ہو کہ الٹا ہی ہو جائے سارا کچھ اور بسنت کے نام پر ہر طرف عمران خان کی تصویریں آسمان پہ نظر آئیں۔ تاہم اس کا جواب تو یہ تھا کہ وہ بھی تب نواز شریف یا اپنے پارٹی، جو بھی ان کے پارٹی رہنما ہیں، ان کی تصویریں بھی بنائی جا سکتی تھیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو روکنے کے لیے بسنت کے اوپر ایک کسی بھی پارٹی رہنما یا پھر پارٹی کے پرچم کی ایسی تمام تر سرگرمیاں یا کوئی الفاظ ایسے نہ لکھے جائیں، اس سے منع کر دیا گیا اور نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا۔ تاہم بظاہر یہ سب کچھ پنجاب حکومت کا ڈر دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف جہاں کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کی بہت بہترین گورننس چل رہی ہے، ان کو پنجاب میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، تو اگر اتنا ہی اچھا چل رہا ہو تو پھر کچھ برا ہونے کے یا پھر کسی دوسری کے نام کی شکل کی پتنگ اڑتے ہوئے بھی اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اختلاف رائے بھی سب کا ہے، پسند ناپسند بھی سب کی اپنی اپنی ہے، تو ایسے میں بظاہر اگر عمران خان کی تصویریں آسمان پہ نظر آ بھی جاتی تو شاید پنجاب حکومت کو ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ صورتحال مختلف ہے۔ بظاہر کہا یہی جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو تصاویر ہیں، بتایا یہ جاتا ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ ایک بڑی تعداد میں کچھ